بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی تخلیق میں ایک اکائی ہے مگر اس کے کردار مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں عورت کو زوج اور صاحبہ کے خوبصورت لقب سے نواز کر اس کی اہمیت بیان کی گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ عورت کی سرشت میں اخوت، ایثار اور ایمان کے جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ عورت ان صلاحیتوں سے مالا مال ہے اور انہی صلاحیتوں کے اظہار سے قومیں بنتی ہیں۔ سماجی تبدیلیوں اور معاشرے کی ترقی میں عورت کا کردار زیادہ اہم، مؤثر اور دیر پا اثرات کا حامل ہے۔ ہر مرد جو انسانی ترقی کے عروج پر پہنچتا ہے، کامیابی کے لیے اپنی ماں ہی کا مرہون منت ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں صرف عورت ہی کو اپنی صفت تخلیق عطا کی اور اسے بلند مقام عنایت فرمایا۔ عورت اللہ کے لطف و جمال اور تخلیق کی مظہر ہے، اسی لیے شیطان جب بھی کسی سماج کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس معاشرے کی عورت کا کردار تباہ کرتا ہے۔ عورت معاشرے کا ستون، خاندان کا مرکز محبت اور قوم کا دھڑکتا دل ہے۔ قرآن کریم میں بھی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری آسمانی ہدایت ہے، عورت کا متحرک کردار نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کے آغاز ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اما حوا علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ جنت میں زندگی بسر کی، پھر شیطان کی چالوں کا شکار ہوئے، دونوں نے توبہ کی اور انہیں زمین پر اتارا گیا۔ قرآن کریم اپنی آیات میں مرد اور عورت دونوں کا یکساں طور پر ذکر کرتا ہے کہ دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور دونوں کو اللہ نے توبہ کا سلیقہ سکھایا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لیے 8 نر اور مادہ چوپایوں کے پیدا کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر 3 اندھیروں سے بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے آرام پائے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے تعلق قائم کیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا، پھر اسے لیے پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تب دونوں میاں بیوی نے اپنے مالک اللہ سے دعا کی کہ اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ قرآن پاک میں والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے، مگر والدہ کا الگ سے تذکرہ کر کے ماں کے مقام کو ایک خاص اہمیت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ذکر میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا بہت خوبصورت ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر آ گیا ہوں تو ان کی حفاظت کرنا، اور پھر بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے صبر کے 2 نشانوں صفا اور مروہ کو اللہ اپنی نشانیاں قرار دے کر اور ان کے درمیان کی دوڑ کو صحیح قرار دے کر عمرے اور حج کا لازمی جزو بنا دیتا ہے، تو عورت کو فخر کرنا چاہیے کہ ایک عورت کی جد و جہد کو رہتی دنیا تک کیسے زندہ رکھا گیا۔ جب توانا، مضبوط اور انا سے بھرپور مرد صحیح کے دوران سبز ستونوں کے درمیان دوڑ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو عورت کے باوقار اور با اختیار ہونے کے معنی اور ویمن امپاورمنٹ کا عنوان بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر کیا گیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کے لقب سے نوازا گیا اور اس کی عورت کھڑی تھی، تب وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ پھر ان کی بیوی شور مچاتی آگے بڑھی اور اپنا ماتھا پیٹ کر کہنے لگی کیا بڑھیا بانجھ جنے گی۔ قرآن کریم میں 20 مختلف مقامات پر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ ان کے ذکر سے پہلے ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے کہ زوجہ عمران نے نظر مانی کہ بیٹا محبت کی نظر کروں گی، مگر بیٹی پیدا ہو گئی اور تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ ایک بچی کو محبت کی نظر کر دیا گیا۔ اس ایک فیصلے نے تاریخ کا دھارا بدل دیا اور حضرت مریم علیہ السلام تولد ہوئی جو آنے والے زمانوں کی عورت کے لیے مشعل راہ بنی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ خوش بخت خاتون ہے جن کے نام گرامی پر قرآن کریم کی پوری ایک سورت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان کی ماں کے ساتھ آیا ہے کیونکہ ان کے والد ہی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود ہی میں اپنی ماں کی پاکیزگی بیان کی اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت محفوظ رکھی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہان کے لیے نشانی بنایا۔ مریم علیہ السلام کا بیٹا مسیح تو صرف ایک پیغمبر ہی ہے، اس سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں اور اس کی ماں سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم انہیں کیسی دلیلیں بتلاتے
جاتے ہیں، پھر دیکھو وہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بیت المقدس کی خدمت میں مصروف رہیں تو ان کے پاس مختلف بے موسم کے پھل پائے جاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ پھل دیکھے تو اللہ سے دعا کی، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر تو اولاد دینے پر قادر ہے۔ جس طرح تو حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل عطا کر رہا ہے، مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھی طرح بڑھایا اور وہ زکریا علیہ السلام کو سونپ دی۔ جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس حجرے میں آتے تو اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز پاتے، کہتے اے مریم تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ وہ کہتی ہیں یہ اللہ کے ہاں سے آئی ہے، اللہ جسے چاہے بے قیاس رزق دیتا ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہان کی عورتوں پر پسند کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ملکہ سبا ایک نہایت دولت مند لیکن مشرک قوم کی خاتون حکمران تھی، ان کے پاس وہ تمام آسائشیں موجود تھی جو کسی بھی انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اپنے آبائی دین کو چھوڑنا ان کے لیے حد درجہ مشکلات کا سبب بن سکتا تھا، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت پیش کی تو وہ بغیر حیل و حجت ایمان لے آئیں۔ قرآن پاک میں ان کی حکمت و تدبر اور زرق ہونے کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا میں نے ایک عورت کو پایا جو اس پر بادشاہی کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا فرمایا کیا تم میرے مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ ان کی طرف واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس رویے کو دیکھ کر انہوں نے نفس کی بندگی اور خواہش کی غلامی ترک کر دی اور اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس سے ایمان لے آئیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں آیات نازل ہوئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی بے حد تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی تھی کہ انہوں نے غصے میں ان سے زہار کر لیا۔ زہار عربوں میں طلاق کا ایک طریقہ تھا کہ بیوی کو کہہ دیتے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے اور وہ بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی نہیں حتیٰ کہ ان کی فریاد سنی گئی اور زہار کی ممانعت کا حکم نازل ہو گیا اور اس کے کفارے کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے انہیں روکا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً رک گئے، سر جھکا کر دیر تک ان کی بات سنتے رہے اور جب تک خاتون نے بات ختم نہ کر لی آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہی کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک کے سوال پر فرمایا جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ اللہ کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پر ان سے معذرت کر لیتا۔ جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑتی تھی اور اللہ کی جناب میں شکایت کرتی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ نور اور سورہ احزاب میں مسلمان عورتوں کو الگ سے خطاب کر کے احکام دیے گئے ہیں اور ایک سورۃ النساء تو عورتوں ہی سے منسوخ کر دی گئی۔ اسی طرح سورۃ الطلاق اور سورۃ ممتحنہ میں بھی وضاحت سے عورتوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ نیز سورۃ تحریم میں بھی امہات المومنین کا ذکر آیا ہے اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اسے اس کا دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویو تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو اور دبی زبان سے بات نہ کہو کیونکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرے گا اور بات معقول کہے۔ اگرچہ سورہ یوسف میں زیادہ تر مردوں کا ذکر ہے مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش اور وہاں کی تہذیب و ثقافت کے ضمن میں وہاں کی عورتوں کی بے باکی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور جس نے اسے مصر میں خرید کیا اس نے اپنی عورت سے کہا اس کی عزت کر شاید ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے خواب کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنا کام جیت کر رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر جب عزیز کی بیوی نے ان کی ملامت سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے واسطے ایک مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیرت میں رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا اللہ پاک ہے، یہ انسان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں حضرت آسیہ کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ خوش بخت خاتون کی حیثیت سے تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئی اور اللہ ایمانداروں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے 2 دفعہ قرآن کریم میں احکام نازل ہوئے۔ ایک دفعہ ان کے گلے کا ہار ٹوٹا تو قافلے کو دیر ہو گئی اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت مل گئی، اور دوسری دفعہ واقعہ افق میں ان کی برات سے تعلق وہی نازل ہوئی
ہوئی۔ پوری 10 آیات حضرت عائشہ کی پاکیزگی کے بارے میں نازل ہوئی، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں تو اس کا منہ سے نکالنا بھی لائق نہیں۔ یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے گا سو وہ تو اسے بے حیائی اور بری باتیں ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے بزرگی اور کشائش والے اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیا کریں، اور انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ پاک دامنوں بے خبر ایمان والیوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں انصاف سے پوری جزا دے گا، اور جان لیں گے بے شک اللہ ہی حق بیان کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ لوگ اس سے پاک ہیں جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ خواتین کا تذکرہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ان کی والدہ، بہن قوم شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں اور فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کے بعد ان کی والدہ نے بیٹی کو ان کے پیچھے جانے کا حکم دیا، اور اس معصوم بچی نے اس کمال کے ساتھ اپنے بھائی کی نگرانی کی کہ فرعون کے محل میں سب کو قائل کر لیا کہ ایک گھرانہ ہے جس کی خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، میں انہیں لے کر آتی ہوں، اور یوں اپنی ماں اور بھائی کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عورت کا اہم اور متحرک کردار ہر اہم مرحلے پر نظر آتا ہے۔ پہلے والدہ نے انہیں دریا میں ڈالا، پھر بہن نے رکھوالی کی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے پرورش کی، پھر وہ جب فرعون کے محل سے ایک بے آب گیاہ صحرا میں پہنچے تو بستی کے کنارے پر کنویں کے پاس تو لڑکیاں جو اپنے بوڑھے والد اور اپنے گھر کی معاش کی ذمہ داری ادا کر رہی تھی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ تم یہاں کیوں موجود ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جب پوری بستی والے اپنی مویشیوں کو پانی پلا لیتے ہیں تب آخر میں ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ اس مقام پر عورت کا حیا سے چلنے کا ذکر ہے، اس کے اندر حیا کی صفت ہی اسے معتبر بناتی ہے۔ اور جب مدین کے پانی پر پہنچا، وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور ان سے دور 2 عورتوں کو پایا جو اپنے جانور رو کے کھڑی تھی۔ کہا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ بولے، جب تک چرواہے نہیں ہٹ جاتے ہم نہیں پلاتی، اور ہمارا باپ بڑی عمر کا ہے۔ لڑکیوں سے ان کا والد جلد لوٹنے کی وجہ معلوم کرتا ہے تو وہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان لڑکیوں میں سے ایک سے نکاح ہوا، اور پھر آپ علیہ السلام نے 10 سال ان کی بکریاں چرائیں۔ واپسی کے سفر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ صحرائے سینا میں تھے کہ کوہ طور پر روشنی نظر آئی۔ آگ کے حصول کے لیے وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ قرآن کریم میں ان کرداروں کو بھی واضح کیا گیا ہے جس میں عورت کی غلط روش نے اسے اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرایا۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں شامل ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کے گھروں میں تھیں، مگر ان کی رشتہ داری ان کے کام نہ آ سکی۔ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی، سو وہ نبی اللہ کے غضب سے بچانے میں ان بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی تو اللہ اس پر کتنا غضبناک ہوا۔ قرآن کریم میں عورت کے تذکرے نے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دی کہ اللہ نے جس عورت کو اپنی صفت تخلیق عطا کر کے کائنات میں اہم مقام عطا کیا، جس سے نسلوں کی شناخت کی تمام تر ذمہ داری وابستہ کر دی، اس کے متحرک کردار ہی سے اقوام کی تعمیر ہوتی ہے، اس کی عزت اور تحفظ ہی سے قوموں کی بقا وابستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔